بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اسٹوڈنٹس جو لیٹ کا ایگزام فرسٹ ٹائم دے رہے ہیں تو پیپر پیٹرن کیسا ہوگا یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہوگا. تو یہ پیپر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پیپر لیٹ کا جو آئے گا وہ اس طرز کا ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیپر کیسے بنے گا. اس کے جو آنسر ہے وہ میں نے بولڈ کر دیے ہیں, ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے. چار سینونیم لیتا ہے وہ, 4 اینٹونیمز لیتا ہے, اور بعض دفعہ اس کی تعداد وہ 6 کر دیتا ہے. تو ٹوٹل 20 نمبر کا جو انگلش کا پورشن ہے وہ اس نے کمپلیٹ کرنا ہے ہر حال میں. تو یہ ایم سی کیوز آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور ہوپ فلی یہ پیپر کے لیے بھی اہم ہے. انگلش میں 3 ہی سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک سینونیم پوچھے جاتے ہیں, دوسرے اینٹونیمز, اور تیسرا جو اس کا کویسچن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریپوزیشن کا. وہ دیکھ لیں کہ کس طرح پوچھا جائے گا. اس کے بعد جی کے کا پورشن ہے 20 نمبر کا. اس کو آپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں, اور پاسبل ہے کہ اس میں سے بہت سارے کویسچن جو ہے وہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں, اس لیے آپ ذرا توجہ سے دیکھیے گا. یہ جو ایک سوال ہے کہ ہو از دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ 2023, اس وقت تو ہے جو بائیڈن. تو اگر یہ ویڈیو کوئی بعد میں دیکھے گا تو وہ اس حساب سے اس کو گوگل کر سکتا ہے. اس کے بعد پورشن ہے پاک اسٹڈی کا. پاکستان اسٹڈی میں 10 نمبر کا پورشن آتا ہے, اور 10 ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں. یہ دیکھ لیں ذرا آپ. اور چونکہ ابھی 9 نومبر ریسنٹلی گزرا ہے تو اس حوالے سے آپ 2 سے 3 ایم سی کیوز ساتھ میں یہ اور یاد کر لیں کہ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کا مزار کہاں ہے. یہ بھی ساتھ میں ضرور دیکھ لیں. اس کے بعد اسلامک پورشن ہے, 10 نمبر کا آتا ہے. اور یہ جو کویسچن نمبر 54 ہے اس میں نصاب پوچھا گیا ہے گولڈ کے اوپر, اور اگر سلور کا پوچھے جائے تو اس کے لیے 52.5 تولے ہے, اور 5 کیمل ہیں اور 40 بکری ہیں, گوٹ. تو یہ تعداد آپ یاد رکھیں گے, یعنی کہ 5 اونٹ پر, اور بکریاں اگر ہوں تو 40. اس کے بعد 5 نمبر کا بیسک میتھ ہے. اس میں جو بار بار وہ سوال ریوائز کر رہا ہے وہ یہ اس قسم کہتے ہیں. یہ 62 جو کویسچن دیا گیا, ایک کویسچن اس طرح سے آتا ہے, تو یہ آپ اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ, بہت آسان طریقہ ہے. اور ایک کویسچن وہ پرسنٹیج کا پوچھتا ہے. اور تیسرا جو وہ بار بار پوچھ رہا ہے وہ ہے اینگل والا کویسچن, کہ اگر وٹ از دا اینگل بٹوین دا ہینڈز آف دا کلاک ایٹ 6:30, تو اس کا جو اینگل بنے گا وہ 15 کا بنے گا. تو اس میں اس کویسچن کی آپ پریکٹس ضرور کریے گا, ایک کویسچن پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد 10 نمبر کا پورشن اردو کا ہے. اردو میں بیسک چیزیں ہیں, مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بیسک گرامر ہے, جیسے اس میں معرفہ کی تعریف کیا ہے, اس کی کائنڈز کتنی ہیں, اور اس کے ساتھ استعارہ, تلمی, ردیف, قافیہ, اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں. اور واحد جمع مذکر مؤنث, اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں.
اس میں ضمیر کیا ہے، اس میں جامد کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں آپ. یہ 75 نمبر کا پورشن جو ہوتا ہے MCQs پہ بیس کرتا ہے، اور اس کے بعد جو 25 ہے وہ ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ اور ریٹن ایسے، وہ بھی شیئر کروں گا میں آپ سے. یہ پورا پیپر ہے پاسٹ جو میں نے آپ کے لیے کمپوز کیا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیے آئیڈیا لگا سکیں کہ لیٹ کا پیپر آئے گا کیسے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو لیٹ کے نئے ہیں خاص طور پہ وہ پیٹرن نہ پتہ ہونے کی وجہ سے پیپر کافی غلط کراتے ہیں. تو جب آپ کو کسی پیپر کا پیٹرن پتہ چلتا ہے تو آپ اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں، ایک سوال آتا ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ کا اور ایک ایسے کا. ایسے آپ کو 3 دیے جا سکتے ہیں، اس میں سے آپ کو چوائس ہے کہ آپ ایک کریں گے، اور دوسری چوائس یہ ہوگی کہ آپ اسے اردو میں لکھنا چاہیں یا انگلش میں. اگر تو آپ ایسے اردو میں لکھیں گے تو آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی اردو میں ہی لکھنی ہے، اور بہتر ہے کہ آپ انگلش میں لکھیں اگر آپ کی گرامر اچھی ہے. پرسنل اسٹیٹمنٹ کویسچن نمبر 77 پہ آتا ہے، اور ایک سوال پوچھا جاتا ہے ذاتی بیان، اور وہ آپ کو صرف ایک ہی پرسنل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اسی کو آپ کو حل کرنا ہوتی ہے. لیکن یاد رہے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا ذاتی بیان ہے. اس میں آپ نے الفاظ کو بار بار دہرانا نہیں ہے، پیراگراف وائز لکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی ورڈ جو ہے اس کا کوئی بھی فکر ہے انگریزی زبان کا نہیں ہونا چاہیے. اور جو لاسٹ میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، کیونکہ بعض اسٹوڈنٹ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر کے آتے. آخر میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں اس بات سے متفق ہوں، اور جو آپ سے اسٹیٹمنٹ پوچھی گئی ہے اس کے بارے میں آپ اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کا کل آنے والا پیپر اچھا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اور کل انشاءاللہ اس کی جو آنسر کی آئے گی وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا.